مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکہ النکباء والحبب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، واپس آؤ، میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یا اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو، پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ۔ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے، گھر چھوڑ 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 چھوڑ، سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے، تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا، آؤ ہم سب پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں۔ ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو۔ میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں۔ یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرا بانڈ نکل آئے، او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں۔ میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں۔ وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں۔ کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بفری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں۔ قبروں کی بوسیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا۔ یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل۔ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں۔ اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند، جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے تھے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے، اور کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی